السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولتکملوا العدة ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور تم عدت کو، گنتی کو مکمل کر لو اور اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کرو اس بات پر جو کچھ کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور اس کا شکر ادا کرو۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے ایام مکمل ہونے کے بعد، رمضان کی گنتی مکمل ہونے کے بعد تکبیر کہنے کا حکم دیا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث صحیحہ سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان کا اختتام کے بعد شوال کا چاند جیسے ہی دکھتا آپ نے تکبیرات کہنے کا حکم دیا امام کے مصلی عیدگاہ آنے تک، لہذا اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ تکبیرات اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اسی طرح محترم حضرات، عید کی نماز کے مسائل میں عید کی نماز کے لیے نہ تو اذان ہے، نہ اقامت ہے، اور نہ کوئی ندا ہے، نہ کوئی آواز ہے۔ جیسے الصلاۃ جامعۃ کہ لوگوں چلو نماز کا ٹائم ہو چکا، اس طرح سے کہنا بھی نماز کے لیے بلانا، نماز کے لیے آواز لگانا مخصوص انداز سے جائز نہیں ہے۔ وقت متعین کر لے اور اس میں جمع ہو جائیں۔ اب لاک ڈاؤن کے چلتے گھروں میں نماز پڑھنا ہے، لہذا سورج کے طلوع ہونے کے ایک آدھا گھنٹہ بعد عید کی نماز پڑھ لیں 2 رکعت، اس کے لیے طے کر کے گھروں میں ادا کر لیں۔ زیادہ تاخیر سے پڑھنا مناسب نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ سورج طلوع ہونے کے فوری بعد عید کی نماز ادا کر لیں۔ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آواز لگانا بھی، ندا وغیرہ لگانا، الصلاۃ جامعۃ، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح عید کے مسائل میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے اور نہ عید کی نماز کے بعد کوئی سنت نہیں ہے، لہذا اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ عید کی 2 رکعت نماز یہ پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح عید کی نماز زائد تکبیرات کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ زائد یعنی پہلی رکعت میں 7 تکبیرات زائد تکبیر تحریمہ کے علاوہ، اور دوسری رکعت میں نقل رکعت ثانیہ کے بعد اس تکبیر کے بعد 5 تکبیرات زوائد۔ اور عید کی نماز عام جیسے عیدگاہ میں پڑھتے ہیں اسی طرح گھروں میں بھی لاک ڈاؤن کے چلتے ہمیں ادا کرنی ہے، ہمیں پڑھنی ہے۔ محترم حضرات، زائد تکبیرات، یہ عید کی نماز میں جو زائد تکبیرات ہم پڑھ رہے ہیں، زائد تکبیرات پہلے تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھنا ہے، جیسے عام ثنا پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ اکبر، یہ کاندھوں تک ہاتھ اٹھانا، رفع الیدین، یا کان کی لو تک ہاتھ اٹھانا ہے۔ یہ ہاتھ اٹھانے کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اور حسن درجے کی احادیث ہیں۔ رفع الیدین کرنا یہ سنت ہے، اور تکبیرات کے دوران ذکر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی حمد کرنا چاہیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے۔ شیخ صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تکبیرات کے درمیان میں، تو کہا کہ ذکر کریں، اللہ کی حمد کریں، اور اللہ تعالیٰ کا درود، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ اور اگر یہ نہیں پڑھ سکتے ہیں درود اور حمد نہیں کر سکتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا۔ اسی طرح سے تکبیر کے اوپر میں نے جیسے کہا رفع الیدین کرنا ہے، ہاتھ اٹھانا ہے، اور تکبیر کے دوران اگر ہو سکے تو ذکر کرنا۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر تکبیرات چھوٹ جائیں یا تکبیرات بھول جائے انسان تو کیا سجدے سہو ہے؟ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، نہیں ہے، تکبیرات اگر چھوٹ جائیں یا بھول جائیں تو سجدے سہو نہیں ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن عید کی نماز میں تکبیرات زوائدہ یہ پڑھنا چاہیے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایک مسئلہ اور جو شدت سے پوچھا جا رہا ہے کہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ زائد 6 تکبیرات لوگ کہہ رہے ہیں، جبکہ صحیح بات، صحیح مسند احمد، ابن ماجہ وغیرہ کی، کہ تکبیر تحریمہ کے بعد 7 تکبیرات، اور دوسری رکعت میں نقل رکعت کے بعد 5 تکبیرات، یہ کہنا صحیح حدیث کے مطابق ہے، لہذا اس پر عمل ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح عید کی
اس عید کے مسئلوں میں، عید کی نماز کے مسئلے میں یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ قاف اور دوسری رکعت میں سورہ قمر پڑھی جائے، یا پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ اور دوسری میں سورہ غاشیہ پڑھی جائے۔ سورہ فاتحہ کے بعد اگر یہ صورتیں یاد نہیں ہیں، آتی نہیں ہیں، تو کوئی بھی صورت قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور مسئلہ یہ ہے عید کی نماز سے متعلق اور عید کی نماز سے کے ضمن میں کہ عید کی نماز کے بعد خطبہ دینا ہے۔ عام طور پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتلایا ہے، لیکن اب لاک ڈاؤن کے چلتے گھروں میں رہنا ہے، تو سبحان اللہ عید کی نماز کے بعد خطبہ دینا ہے یا نہیں دینا، اس تعلق سے جو اضطراری حالت ہے، علماء اسلام کے پوری دنیا میں 4 قسم کے اقوال پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، پہلا قول جو زیادہ علماء کہہ رہے ہیں، سعودی کے، مصر کے، قطر کے، کویت کے بڑے زیادہ علماء جو کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آدمی 2 رکعت نماز ادا کر لے، جیسے عیدگاہ میں تکبیر زوائد کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اور خطبہ نہ دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر جو بخاری میں، بیہقی وغیرہ میں منقول ہے، اس کی بنیاد پر کہتے ہیں قضا کی طرح نماز ادا کر لے، قضا کرتے ہوئے، تو خطبہ نہیں ہے۔ یہ پہلا قول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ بندہ عید کی نماز باقاعدہ ادا کے طور پر ادا کرے، اور یہ دوسرا قول میں نماز کے بعد خطبہ دیا جائے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ خطبہ بھی دیا جائے، جسے بنارس کے علماء نے فتویٰ دیا ہے، شیخ محفوظ الرحمن صاحب فیضی حفظہ اللہ وغیرہ نے فتویٰ دیا ہے، اور کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثر میں خطبے کا ذکر کا نہ ہونا عدم ذکر، عدم وجود کو مستلزم نہیں ہے، لہذا خطبے کا ذکر کا نہ ہونا، خطبہ نہ دینا ایسا نہیں ہے، بلکہ عید کی نماز اگر کہا جائے تو اس کے اندر ضمناً خطبے کا تصور آتا ہے، لہذا اس ضمن میں اگر گھر والوں کو جمع کر کے خطبہ دے لیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جو لوگ خطبہ دے سکتے ہیں خطبہ دیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اکثریت خطبہ نہیں دے سکتے، ان سے یہ حکم ساقط ہو جائے گا۔ شیخ سلیمان الرحیلی وغیرہ فرماتے ہیں اس میں اولو الامر کی مخالفت ہوتی ہے، لہذا گھروں کے اندر اجتماعات جمع ہوتے، اس وجہ سے تأثیر کرتے ہوئے پہلے قول کی تائید کرتے ہیں۔ یہ دوسرے قول میں علماء گئے ہیں اگر زیادہ تعداد نہ جمیں، صرف گھر والے جمیں اور خطبہ دے لیں مختصراً، دیکھ کر صحیح جتنا کچھ آتا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، واللہ عالم۔ تیسرا قول یہ ہے کہ تیسرے قول میں اہل علم علماء اس بات کی طرف گئے ہیں کہ عید کی نماز 4 رکعت پڑھیں گے چاشت کی نماز کے طور پر۔ چوتھا قول یہ ہے کہ عید کی نماز ایک شعیرہ ہے، اور عید کی نماز میں گھر سے عیدگاہ جانا ہے، ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے آنا، شعائر کا اظہار ہے، مسلمانوں کے اجتماعات کا اظہار ہے۔ جب اس طرح سے وبا کی اضطراری حالت ہے، گھروں میں عید کی نماز نہیں ہوتی، یہ ایک چوتھا قول ہے۔ محترم حضرات، اس 4 اقوال میں پہلا اور دوسرا قول وزنی ہے۔ اس کے تعلق سے اگر گھر کے اندر عید کی نماز پڑھیں، عام جیسے عید کی نماز پڑھتے ہیں، جیسے عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھتے ہیں زوائد تکبیرات کے ساتھ، اور اگر مختصراً خطبہ دے لیں، جو لوگ خطبہ دے سکتے ہیں، تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ ہاں، اجتماع نہ جمایا جائے، بڑی تعداد نہ جمایا جائے، صرف گھر والے لوگ، اور اگر نہیں دے سک رہی تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ حکم ساقط ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب دے گا۔ بہرکیف اللہ تبارک و تعالی اس عید کو ہمارے لیے شاداں بنائے، فرحاں بنائے، امن اور سکون کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔